بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 35 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ان جانداروں کے بیان میں جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ ان جانداروں کے متعلق جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، جس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَمَوْتٌ مَا لَا دَمَ لَهُ فِيهِ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنْبُورِ وَالْعَقْرَبِ وَالسَّمَكِ وَالضَّفْدَعِ وَالسَّرْطَانِ لَا يُنَجِّسُهُ۔ ترجمہ: اور مر جانا ایسے جاندار کا جس میں خون نہ ہو، یعنی بہنے والا خون نہ ہو، جیسا کہ مچھر، مکھی، بھیڑ، بچھو، مچھلی، مینڈک اور کیکڑا، یہ نجس نہیں کرتا پانی کو۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے مچھر، بھیڑ، بچھو، مچھلی، مینڈک اور کیکڑے کا حکم، یعنی اگر یہ پانی میں گر جائیں تو اس پانی کا کیا حکم ہے۔ نمبر 2، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مچھلی کے علاوہ بقیہ آبی جانداروں کی تفصیل اور اس کا حکم۔ نمبر 3، خلاصہ سبق۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی اگر قلیل پانی میں ایسا جانور مر گیا جس میں بہنے والا خون نہ ہو تو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہ ہوگا۔ مثلا مچھر، مکھی، بھیڑ، بچھو، مچھلی، مینڈک، کیکڑا وغیرہ گر کر اگر مر گئے یا مر کر پانی میں گر گئے تو اس سے پانی نجس نہ ہوگا، لہذا ایسے پانی سے وضو اور طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ دلیل: سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن اناء فیہ طعام او شراب یموت فیہ ما لیس له دم سائل، قال صلی اللہ علیہ وسلم هذا هو الحلال اکلہ وشربہ والوضوء منہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے برتن کے بارے میں پوچھا گیا جس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز ہو اور اس میں کوئی ایسا جاندار گر کر مر جائے جس میں بہنے والا خون نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیز کا کھانا پینا حلال ہے اور اس سے وضو کرنا جائز ہے، یعنی ایسے پانی سے وضو کرنا بھی جائز۔ دلیل: عقلی دلیل اس کی یہ ہے کہ نجس دراصل بہنے والا خون ہے اور آبی جانوروں میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، کیونکہ خون والا جانور پانی میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ پانی اور خون کی طبیعت میں تضاد ہے۔ پانی اور خون کی طبیعت میں تضاد ہے۔ پانی کی طبیعت بارد اور رطب ہے، پانی کی طبیعت بارد اور رطب ہے، جبکہ خون کی طبیعت حار اور رطب ہے۔ خون کی طبیعت حار یعنی گرم اور رطب ہے، تو اس لیے پانی کے اندر دم سائل رکھنے والا کوئی جاندار ٹھہر نہیں سکتا، رہائش مکمل طور پر وہاں رکھ نہیں سکتا، مکمل طور پر قیام نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اگر پانی کے اندر ایسا جاندار گر جائے جس میں بہنے والا خون نہ ہو تو اس کے گرنے سے وہ پانی نجس نہ ہوگا اور اس پانی سے طہارت کرنا، وضو کرنا جائز ہوگا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مچھلی کے علاوہ باقی تمام جانداروں میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ باقی کوئی بھی جاندار جو حرام ہے اور اس کی حرمت بوجہ کرامت نہیں ہے، ہر وہ جاندار جو حرام ہے اور اس کی حرمت بوجہ کرامت کے نہیں ہے، تو ایسے جاندار کے مرنے سے، مر کر مر جانے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے پانی سے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہوگا۔ جبکہ عند الحناف ہر وہ جاندار جس میں دم سائل نہ ہو، بہنے والا خون نہ ہو، خواہ مچھر ہو، مکھی ہو، بھیڑ ہو، بچھو ہو، مچھلی ہو، مینڈک ہو، کیکڑا ہو، مچھلی ہو یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو آبی ہیں، تو ان کے پانی میں مرنے سے یا پانی میں گر کر مرنے سے یا مر کر پانی میں گر جانے سے وہ پانی ناپاک نہ ہوگا، بلکہ وہ پانی بحال ہی باقی رہے گا، لہٰذا ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا جائز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالی دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔